الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ حضرات محترم، آج کا میرا موضوع حضرت مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی قدر و منزلت، آپ کی شان بتانا مقصود ہے۔ شاعر کہتا ہے خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ اور اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہیں دو پھول تو گلاب علی ہیں، حسنین ہیں دو پھول تو گلاب علی ہیں، حسنین ہیں دو پھول تو گلاب علی ہیں۔ ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے، اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے۔ حضرات محترم، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کیا ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم اس سے قاصر ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کما حق ہو آپ کی شان بیان کر سکے۔ حضرات محترم، آج کچھ لوگ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت میں اتنا بڑھ جاتے ہیں، اتنا تجاوز کر جاتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ علی کی محبت میں دو گروہ ہوں گے۔ ایک وہ گروہ ہوگا جو علی سے محبت کرے گا شریعت کے حدود میں رہ کر کے، شریعت کے تقاضے میں رہ کر کے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو علی سے اتنی محبت کرے گا، اتنا تجاوز کر جائے گا کہ شریعت مطہرہ کی حدود کو پار کر جائے گا اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات محترم، یہ مولا علی کی شان کو بیان کرتے نظر آتے ہیں اور دوسری طرف بڑے بڑے اجلہ جلیل القدر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ کیا بتائیں گے مولا علی کی شان کیا ہے؟ ارے سنیوں سے سنو مولا علی کی شان کیا ہے، مولا علی کی عظمت کیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میں
قرآن تو بہت دور کی بات ہے، اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کے اوپر کتابوں کو لادنا پڑ جائے گا۔ یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں، مولا علی سے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں علی تم کہتے ہو کہ تمہیں ہر چیز کا علم ہے، بتاؤ کہ اس وقت جبریل کہاں ہیں، بتاؤ کہ اس وقت جبریل کہاں ہیں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں، والا ہی جبریل ہے، شاید کہ سوال کرنے والا ہی جبریل ہے۔ یہ مولا علی کی شان ہے، مولا علی کی طاقت کا اندازہ ہمیں اور آپ کو کیا ہوگا؟ مولا علی کی شان کیا ہے یہ کھٹمل کیا بتائیں گے؟ یہ شیعوں سے مولا علی کی شان کو کیا سنتے ہو؟ مولا علی کی شان کو سننا ہے تو سنیوں سے سنو۔ ہم وہ شان بیان نہیں کرتے مولا علی کی جو تم کہتے ہو، ہم تمہارے عقائد کی طرح اپنے عقائد نہیں رکھتے۔ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مولا علی کو نبوت ملنے والی تھی اور علی سوئے ہوئے تھے، جبریل دھوکے سے آ کر محمد مصطفیٰ کو نبوت دے کر کے چلے گئے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہم اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں، ان سے عقیدے اس ایسے عقیدوں کے ہم قائل نہیں ہیں۔ تم کہتے ہو کہ علی رب الارباب ہیں، علی رب الارباب ہیں، علی یہ ہیں، علی وہ ہیں، ہم اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم اس عقیدے کے قائل ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مولا علی کے نکاح میں میرے آقا کی ایک شہزادی عطا فرمائی ہے تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 شہزادی عطا فرمائی۔ ہم اس عقیدے کے بھی قائل ہیں، ہم اس عقیدے کو بھی مانتے ہیں، ہم علی کو اس طریقے سے تسلیم کرتے ہیں۔ مولا کائنات کی شان کو یہ کھٹمل جو بیان کرتے ہیں، ہم اس عقیدے کے قائل نہیں، بلکہ ہم اس عقیدے کے قائل ہیں کہ علی علی اس لیے ہے کہ جب علی پیدا ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا۔ حضرات محترم، آج مولا علی کی شان کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ بدبخت صدیق اکبر کی صداقت پہ انگلی اٹھاتے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت پہ انگلی اٹھاتے ہیں، عثمان ذو النورین کی سخاوت پہ انگلی اٹھاتے ہیں، امیر معاویہ کی صحابیت پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ کے بہت مقدس ولی ہیں، مقدس برگزیدہ بندے ہیں، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو امیر معاویہ کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی کرے گا وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے جو امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے گا۔ حضرت مولا علی اور امیر معاویہ کی درمیان جو جنگ ہوئی وہ کس لیے ہوئی؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے جنگ ہوئی تھی۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ بڑے حضرات ہیں، ان کا فیصلہ بڑی بارگاہ ہی میں ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو اس کا حق نہیں کہ حضرت مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہم فیصل بنے اور ان کا فیصلہ کریں۔ حضرات محترم، تو جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے گا، حضرت شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف تقریباً 9 سال کی تھی۔ آپ اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرات محترم، میرے آقا نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ یہ 9 سال کا بچہ اسلام کی تبلیغ کو کیسے لوگوں تک پہنچائے گا، بلکہ میرے آقا نے ببانگ دہل آپ رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے مولا کریم، اے رب ذوالجلال، اے پروردگار عالم، اس بچے کے پیروں میں ایسی قوت عطا فرما، ایسی طاقت عطا فرما کہ اس سے اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ حضرات محترم، اور مولا علی کی طاقت کا اندازہ کرنا ہو تو چلو خیبر کی جنگ کو پڑھتے ہیں۔ حضرات محترم، جب خیبر کا واقعہ ہوا، خیبر کا قلعہ بہت عظیم اور بہت بڑا تھا۔ صحابہ کرام
जाते थे और यहूदी किले के ऊपर से नेज़े बरसाते थे, जुल्म करते थे, सहाबा इकराम पीछे हट जाते थे। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की पसपाई को देखा तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा सो जाओ, सुबह मैं इस किले की, खैबर के किले का फतेह का परचम उसके हाथ में दूंगा जिसको अल्लाह भी पसंद करता है और उसका नबी भी पसंद करता है। हजरात मोहतरम, अब मेरे आका का जो फरमान था कि मेरे सहाबा सो जाओ, मैं सुबह उस परचम को उसके हाथों में दूंगा जिसको अल्लाह पसंद करता है और उसका रसूल, उसका नबी पसंद करता है। अब हर सहाबी ये सोचता है, कोई सहाबी, किसी को नींद नहीं आती, हर कोई सहाबी जागता है, सुबह होती है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किले का मुहासबा किया, मुआयना किया और सहाबा इकराम का मजमा लग जाता है। हजरते मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के उस मजमे पे नजर फरमाते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अचानक निकलता है जुमला कि अली कहाँ हैं, अली कहाँ हैं। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आशूब चश्म की बीमारी हो गई है, आशूब चश्म की बीमारी हो गई है, बुखार के आलम में तप रहे हैं, रात को सो गए थे। मेरे आका फरमाते हैं, अली को उठा कर ले आओ। हजरते सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन तशरीफ ले जाते हैं और मौलाए कायनात हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर आते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, ये इस्लाम के एक अजीम जंग का परचम तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने दिया है और इसको तुम्हें फतेह करना है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हैं, बुखार के आलम में तप रहे हैं। सहाबा, कोई भी सहाबी, उस वक्त बड़े बड़े अजिल्ला जलील कद्र सहाबी मौजूद थे, लेकिन किसी सहाबी ने ये इनकार नहीं किया, ये एतराज नहीं किया, मौला अली बीमार हैं, आशूब चश्म की बीमारी है, इस्लाम की इतनी बड़ी जंग को फतह कैसे कर पाएंगे। लेकिन हर सहाबी का यह ईमान था, अकीदा था कि जो मेरे नबी ने फरमा दिया वो क़यामत तक होकर रहेगा। दुनिया उलट पलट जाएगी लेकिन मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरात मोहतरम, ये मौला अली की शान है, मौला अली। और इस जंग का तख्ता उसी वक्त पलट गया कि जब मरहब नामी बदबख्त आता है मैदान में और कहता है कोई मुसलमानों में जो मेरा मुकाबला कर सके। आप देखिए मौला अली की शान को, मौला अली की ताकत को। मौला अली तलवार को लहराते हुए जंग के मैदान में उतरते हैं और मेरे मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, अगर तुम्हारी माँ ने तुमको जन्म दिया है तो आओ मेरा मुकाबला करो। मौलाए कायनात के ऊपर जैसे ही उसने हमला किया मरहब नामी शख्स ने, तो मेरे मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने ऐसा वार किया कि उस मरहब नामी शख्स के दो टुकड़े हो गए और दो टुकड़े होकर वो जमींदोज़ हो गए। हजरात मोहतरम, मौला अली की शान ये है। अब ये हो गया, अब खैबर का जो दरवाजा था वो काफी 40 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। सहाबा इकराम तकरीबन 80 सहाबा इकराम मौजूद हैं और सहाबी की ताकत, एक सहाबी की ताकत इस वक्त के 40 कमांडो, 40 नौजवान के बराबर है। हजरात मोहतरम, लेकिन उस वक्त के 80 सहाबा खैबर के उस किले के, उस खैबर के दरवाजे को हिला नहीं पाते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन खैबर का वो दरवाजा हिलता तक नहीं। अब होता क्या है, सहाबा कहते हैं अली को बुलाया जाए, कहते हैं अली को बुलाया जाए। मौलाए कायनात को बुलाया जाता है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तशरीफ लाते हैं। एक हाथ में आपके खैबर के किले का फतेह का परचम था और एक हाथ में तलवार थी। मेरे मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने, सहाबा फरमाते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन फरमाते हैं, उलमाए किराम फरमाते हैं कि मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बाजू से एक हाथ से खैबर के उस दरवाजे को ऐसे किया और पता नहीं कैसे गैबी ताकत आई और वो खैबर का दरवाजा 40 गज दूर जाके गिरा था। ये मौला अली की शान, मौला अली की ताकत।
یہ مولا علی کی طاقت ہے. مولا علی کی طاقت جو ملی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ملی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شرف سے ملی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حضرات محترم، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حضرت مولا علی کی شان کو تم وہ شان نہیں بیان کرتے کہ مولا علی نے سخاوت کا دریا کیسے کیسے بہایا ہے. حضرات محترم، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں مولا علی نے کیسے ہمیں زندگی گزاری ہے. جب سے مولا کائنات نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اس وقت سے لے کر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات زندگی تک، جب تک میرے آقا اس دنیا میں تشریف فرما تھے، آپ نے کبھی میرے آقا کا ساتھ نہیں چھوڑا. حضرات محترم، مولا کائنات جب کام کے لیے جاتے تھے اور شام کو 2 درہم لے کر کے آتے تھے. آپ 2 درہم لے کر کے آئے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزہ سیدہ فضہ نے یہ منت مانی تھی. جب آپ کے حسنین کریمین بیمار ہو گئے تھے تو سیدہ فضہ نے یہ منت مانی تھی کہ حضرت حسنین کریمین صحتیاب ہو جائیں گے، شفایاب ہو جائیں گے تو میں یہ منت پوری کروں گی. حضرات محترم، مولا علی 2 درہم لاتے ہیں اور اس سے روزے کی حالت میں ہیں. 3 دن تک روزے کی حالت میں رہتے ہیں اور 3 دن تک روزے کی حالت میں رہتے ہیں. 2 درہم لاتے ہیں، اس سے 5 روٹیاں پکتی ہیں. 5 روٹیاں پکتی ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں. حضرات محترم، روزے کا وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، اتنے میں ایک مسکین آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ علی کا گھر ہے، علی کا گھرانہ ہے، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، مجھے کھانے کو دے دیجئے. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 5 روٹی اٹھا کر کے اس مسکین کو دے دیا. حضرات محترم، دوسرا دن ہوتا ہے، 5 روٹیاں پھر پکتی ہیں. مولا کائنات 2 درہم لاتے ہیں، 5 روٹیاں پکتی ہیں. پھر دوسرے دن ایک یتیم آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مولا کائنات کا گھرانہ ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے، حسنین کریمین کا گھر ہے، مجھے کچھ کھانے کو دے دیا جائے. وہ 5 روٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھا کر دے دی. 1 دے دیتی، 4 رکھ لیتی. لیکن سخاوت کا عالم یہ تھا کہ 5 روٹیاں پکی تھی، 5 کی 5 روٹیاں مولا کائنات کی بیوی میرے آقا کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس یتیم کو دے دیا. حضرات محترم، آپ لوگوں نے اس کے بعد نبی کے گھر والوں نے پانی سے افطار کیا تھا، پانی سے. تیسرا دن ہوتا ہے، ایک قیدی جیل سے چھوٹ کر آتا ہے اور پھر 5 روٹیاں پکتی ہیں. وہ قیدی کہتا ہے بہت دن ہو گئے، لذیذ کھانا نہیں کھایا، اچھا کھانا نہیں کھایا. وہ قیدی کہتا ہے، پھر 5 روٹیاں اٹھا کر کے فاطمہ زہرا نے اس قیدی کو دے دیا. حضرات محترم، اتنے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. بات کرنے کی سقت نہیں ہے، بات کرنے کی طاقت نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے، کیا حال بنا رکھا ہے. اس میں جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نبی کے گھر والے، تمہارے نبی کے گھر والے اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں اور کبھی قیدی کو کھلاتے ہیں. حضرات محترم، وہ جو پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن قیدی آیا، وہ کوئی یتیم، کوئی مسکین اور کوئی قیدی نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے مقدس فرشتے تھے. اور اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے گھر والوں کی آزمائش ہو رہی تھی اور اہل بیت اطہار آزمائش میں اللہ نے جو امتحان لیا تھا اس میں کامیاب ہو گئے اور اللہ نے جنت کے لذیذ کھانے بھیجے ہیں اہل بیت اطہار کے لیے.
حضرات محترم یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. حضرات محترم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا اندازہ بالکل اسی طریقے سے نہیں لگایا جا سکتا جس طریقے سے حضرت عثمان ذو النورین کی دولت کا، ان کی سخاوت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. حضرات محترم میرے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے، عثمان ذو النورین میرے آقا کے قدموں کو گنتے ہوئے جا رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا اے عثمان کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ جتنے قدم آپ میرے گھر تک لے کر جائیں ہر قدم پہ آپ کے میں ایک غلام آزاد کر دوں، ہر قدم پہ ایک غلام آزاد کر دوں. حضرات محترم اس دعوت میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے. اب ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نیکیوں میں اضافہ کر سکوں، نیکیوں میں اور آگے بڑھ سکوں. مولا علی گھر تشریف لاتے ہیں. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے کو پڑھ لیا اور حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں اے علی کیا معاملہ ہے؟ مولا علی پورا ماجرا بیان کرتے ہیں اور میرے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں علی تم بھی آقا کی دعوت کرو. حضرت علی فرماتے ہیں اے فاطمہ ہمارے پاس اتنی دولت نہیں کہ ہم حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر قدم پہ ایک غلام آزاد کر سکیں. حضرت فاطمہ کہتی ہیں دعوت کرو جا کے. مولا علی جاتے ہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہانڈی میں کچھ پکایا تھا. علی فرماتے ہیں کیا پکایا ہے؟ فرماتے ہیں جو تھا وہ ہانڈی میں پکا دیا. صحابہ اکرام اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تناول فرمایا. بڑے بڑے اجلہ صحابہ نے، تمام صحابہ اکرام نے تناول فرمایا، لیکن ہانڈی سے وہ کھانا کم نہیں ہوتا. حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور حضرت مولا علی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ تمہاری دعا سے اللہ نے میری یہ لاج تو رکھ لی کہ میرے گھر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت کے لیے تشریف لائے، لیکن میری یہ خواہش کیسے پوری ہوگی؟ ہمارے پاس اتنی دولت نہیں کہ ہم نبی کے ہر قدم پہ غلام آزاد کر سکے. میرے آقا فرماتے ہیں علی اور فاطمہ کہاں ہیں؟ علی اور فاطمہ لبیک کہتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی اور فاطمہ سنو، الجبریل آئے تھے اور یہ خوشخبری دے کر کے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مولا کائنات کی اس خواہش کو پسند فرمایا اور مولا کائنات کی اس خواہش کو نبی کے ہر قدم پہ ایک جہنمی کو آزاد فرما دیا ہے.